دیکھیے جو ڈویزیبل پول ہے جو کہ NFC جہاں سے الاٹ ہوتا ہے جو صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی جو بچتا ہے بجٹ آتا ہے اس کا جب 57% صوبوں کو چلا جائے گا چاروں صوبوں کو اور صرف 42% رہ جائے گا وفاق کے پاس اور وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام قرضے ادا کرے سالانہ وہ ڈیفنس کو لے کے چلے اور اس کے بعد اسٹریٹجک انفراسٹرکچر جو کہ پورے ملک میں آپ کا کہیں نہ کہیں پہ ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی لے کے چلے اس حد تک کہ K4 پائپ لائن کراچی کی جو پائپ لائن ہے وہ بھی ذمہ داری وفاق نے اٹھائی ہوئی ہے یعنی سندھ صوبہ وہ بھی کرنے سے قاصر ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وفاق جس کو اپنے چلانے کے لیے 6,000 ارب سالانہ چاہیے قرض کی شکل میں اور قرض کی شکل میں وہ پہلا قرض بھی ادا کرے اور قرض بھی لے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے ڈیفنس کو چلانے کے لیے تو اس وقت کا کیا ہوتا ہے کہ تمام بینکوں سے اس وقت ہمارے بینک جو ہیں وہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل کیوں ہیں کیونکہ وہ ایک بہترین ٹرمز کے اوپر جو پیسہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں وفاقی حکومت کو دیتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈرائی اپ ہو جاتی ہیں ریسورس جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جانی چاہیے عام آدمی کے لیے جو بزنس مین ہے اس کو پیسہ نہیں ملتا آپ کی معیشت ڈاؤن سے ڈاؤن تر جاتی جا رہی ہے یہ پہلا اثر ہے اس سٹرکچر کا جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا سٹرکچر اور دوسرا اثر کیا ہے 42% کچھ 50 بھی کہتے ہیں کچھ 45 بھی کہتے ہیں آپ کی جو عوام ہے وہ پاورٹی لائن سے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے اس حد تک آ گئے ہم 20-25 پہ ہوتے تھے وہاں سے 42 پہ آ گئے کیا وجہ ہے کہ پیسہ جاتا ہے لیکن استعمال صحیح جگہ نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا صوبوں کے اندر اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ صوبے چھوٹے ہونے چاہیے لوکل گورنمنٹس کیوں نہیں ہے یہ نہیں ہے جو پیسہ جا بھی رہا ہے اس کو وہ بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوتا اس کی بھی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی اس لیے غربت کی شرح کہاں سے کہاں جاتی جا رہی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وفاق کو چاہیے کہ اپنی معیشت کو بڑھائے کیسے بڑھائے جبکہ وہ قرض پہ چل رہی ہے اس کے پاس تو بڑا اپنی معیشت بڑھانے کی کوئی اور گنجائش نہیں رہے گی جتنا ٹیکس آپ نے کرنا تھا عام آدمی کو کر کے وسائل پیدا کرنے کے لیے کر لیا میرا خیال ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سارے علاقے پاکستان کے جب غیر منصفانہ تقسیم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایلینیشن پیدا ہوتی ہے لاہور آتے ہیں بڑے شہر میں آتے ہیں دیکھتے ہیں واہ کیا سڑکیں ہیں کیا یہاں پہ آرائش و نمائش ہے اور پھر اپنے علاقوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں چاہے وہ جہاں کے ریموٹسٹ پنجاب کے ہوں سندھ کے ہوں بلوچستان کے آپ نے بلوچستان سے کبھی آواز سنی ہے کسی کی کوئی یہ وہاں کی گورنمنٹ شور مچائے کہ ہمیں وسائل نہیں چاہیے آغاز حقوق بلوچستان پہ ان کو ایکسٹرا پیسہ دیا جانا شروع ہوا اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنے پیسے آ رہے ہیں اس کے اندر کیونکہ بہت سارا کام تو ہو نہیں سکتا تو میرا حال ہے وہ آپ کو پھر کلرکوں کے یا سیکٹریوں کے گھروں میں سے مل جاتا ہے پیسہ لیکن آپ کو یہ آواز KP کے اندر سے آواز آئے گی کیونکہ ان کو جب آپ نے فاٹا کے ڈسٹرکٹ میں لائے تو شاید آپ نے اس پروپورشن میں ان کا بجٹ نہیں بڑھایا آپ نے پنجاب کو بہت بجٹ دیا آپ نے سندھ کے اندر خاموشی ہے وہ کہتا ہے ہمارے پیسے کو ہاتھ مت لگانا تو یہ مسائل ہیں جو کہ آپ کو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں